ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم. روسی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے. چنانچہ آپ کے ولی اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے. آج میں انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کے حالات اور واقعات مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی
الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جن افراد نے بڑے ہو کر نامور بننا ہوتا ہے، یا جن افراد سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا کوئی کام لینا ہوتا ہے، اور جن افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے درجوں اور مرتبوں سے سرفراز فرمانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان افراد کو شروع سے ہی اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے، تاکہ آگے چل کر کوئی ان کی زندگی پر، ان کی زندگی کے حالات کو سامنے رکھ کر ان پر انگلی نہ اٹھا سکیں اور کسی قسم کی زبان تان نہ کھول سکیں۔ اسی واسطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے، بلکہ وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم میں اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ناممکن ہو، جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ممکن تو ہوتا ہے مگر گناہ ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروں کا پیر بننا تھا، غوثوں کا غوث اور قطبوں کا قطب ہونا تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچایا۔ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ دو فرشتے جاتے تھے، ایک میرے دائیں طرف ہوتا تھا اور ایک میرے بائیں طرف ہوتا تھا، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو وہ میرے ہم سبق لڑکوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بات مجھ پر بعد میں واضح ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوبیت کے مرتبے سے نوازا، تو مجھ پر یہ واضح ہوا کہ وہ دو آدمی جو میرے ساتھ ہو جاتے تھے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فرشتے تھے۔ اسی واسطے حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی نے ایک شعر میں اس حقیقت کو پیش فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے مقرر کیا تھا کہ بچے عام طور پر مدرسے یا مکتب میں جاتے ہوئے راستے میں جو شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ والوں کی شان کے شایع نہیں ہوتی،
وہ حرکتیں آپ سے سرزد نہ ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بچہ بڑا شریر ہے یا اور قسم کے الفاظ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں ارادہ کرتا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں، بچوں کو کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلوں، تو غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، اے مبارک، اے برکت والے، تو میری طرف آ، میری طرف دھیان لگا، میری طرف توجہ رکھ، کھیل کود کی طرف خیال نہ کر، کھیل کود کی رغبت نہ کر۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی بچپن میں، الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی بچپن میں، یہیں سے جان لے منکر تو رتبہ غوث اعظم کا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، باہر گلی میں شور ہوا، جب میں نے بچوں کا شور سنا تو میں باہر نکلا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گائے تھی جو بہت ہی کمزور ہو گئی تھی اور بڑی نحیف اور لاغر ہو گئی تھی اور زخمی تھی، یعنی اس قابل نہیں تھی کہ کوئی اس کو اپنے گھر رکھتا یا وہ دودھ وغیرہ دینے کے قابل ہوتی۔ تو آگے آگے وہ گائے تھی اور پیچھے پیچھے لڑکے تھے، اور لڑکے اس کو بھگاتے ہوئے اور پریشان کرتے ہوئے لے کے جا رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے مکان کے دروازے پر آیا اور میں نے یہ دیکھا تو ایک لڑکا جو میرا ہم سبق تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا کہ عبد القادر آؤ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، جس طرح کہ ہم اس گائے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس گائے کو ہم بھگاتے ہوئے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا اور میں بھی اس گائے کے پیچھے دوڑا، تو اچانک وہ گائے کھڑی ہو گئی اور اس نے میری طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہنے لگی کہ اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت واپس آ گیا اور واپس آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو یہ بات بتائی، تو میری والدہ نے کہا بیٹا گائے نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسے کاموں کے واسطے پیدا نہیں کیا کہ تو کسی کو ستائے یا کسی کو پریشان کرے، اللہ تعالیٰ نے تجھے نیکی کرنے کے واسطے، پڑھنے کے واسطے اور پڑھانے کے واسطے پیدا کیا ہے۔ بیٹا تمہاری حالت عام بچوں کی سی نہیں ہے۔ دیکھو ذرا غور کرو کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہچان لیتے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے اللہ والوں کو نہ پہچانے اور نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سمجھ دینے لگے تو جانوروں کو بھی دے دیں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں اور چند واقعات پیش کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ والوں کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو. میں نے کل بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو اس سواری نے 3 مرتبہ بیت اللہ شریف کی طرف اپنا سر جھکایا. علماء لکھتے ہیں یہ شکر کے سجدے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو بخشا ہے. اور پھر وہی سواری جب حضور کے قدموں کی برکت سے تیز رفتار ہو گئی اور دائیوں نے کہا کہ یہ پھاکوں کی ماری ہوئی جس سے چلا نہیں جاتا تھا یہ اس قدر تیز رفتار کیسے ہو گئی ہے، تو وہ سواری بول پڑی کہ اے بنی سعد کی دائیوں تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں ہے. میرا سوار وہ ہے جو سید الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، جو امام اور پیشوا بن کے آیا ہے، آگے لگنے کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا. تو جانور بھی جانتے تھے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس جانور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرماتے تھے وہ جانور آپ کی سواری کی حالت میں بول و براز نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب وغیرہ نہیں کرتا تھا. یہ حضور کا ادب تھا. جانور بھی حضور کی تعظیم کرتے تھے کہ ہم پیشاب کریں گے تو ایک تو بدبو آئے گی اور دوسرا چھینٹے وغیرہ پڑنے کا احتمال ہے. تو جب تک نبی کریم کسی جانور پر سوار رہتے تھے وہ جانور بول و براز نہیں کرتا تھا. اس کے علاوہ دیکھو مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی چرواہا تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے ایک چھوٹی سی بکری کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ بھاگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شیر ہو یا چیتا ہو یا بھیڑیا ہو، یہ جانور اگر کسی چیز کو اٹھائیں گے تو منہ سے اٹھاتے ہیں، ہاتھوں سے تو نہیں نہ اٹھاتے. ہاتھوں سے چیر پھاڑ تو کر سکتے ہیں لیکن اٹھانے کے لیے یہ منہ سے اٹھاتے ہیں. تو بھیڑیے نے چھوٹی سی بکری کو منہ میں لیا تو اب وہ بکری قد کے لحاظ سے ذرا لمبی تھی، یہاں تک کہ اس کے پیر وغیرہ زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. تو بھیڑیا تیز نہیں دوڑ سکتا تھا. اگر تنہا بھیڑیا دوڑے تو وہ تیز دوڑ سکتا ہے لیکن بکری منہ میں لے کر تیز نہیں دوڑا جا سکتا. چرواہے نے جب دیکھا کہ بھیڑیے نے میری بکری اٹھا لی ہے اور یہ بکری اٹھا کے چلا ہے تو چرواہا پیچھے دوڑا. اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اس نے بھیڑیے کے قریب پہنچ کر جو لاٹھی اٹھائی کہ بھیڑیے کو مارے تو بھیڑیے نے بکری پھینک دی اور خود دوڑ کر قریب ہی ایک ٹیلا تھا اس ٹیلے پر چڑھ گیا. چرواہے نے خیال کیا کہ چلو بکری بچ گئی. اصل بات تو بکری تھی کہ یہ بکری نہ لے جائے تو بکری تو بچ گئی. اب یہ بھیڑیا ہے تو یہ ٹیلے پر جا بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو بھیڑیے نے ٹیلے پر جا کر ایک بات کہی. بھیڑیے نے کہا اے چرواہے تو نے میرے منہ سے وہ رزق چھینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا. میں بھوکا تھا تو میں نے بکری اٹھائی لیکن تو نے میرے منہ سے یہ بکری چھین لی ہے. تو تو نے میرے منہ سے وہ رزق چھینا ہے جو اللہ نے مجھے دیا تھا. جب وہ بھیڑیا بولا تو چرواہا کہنے لگا کہ بھائی بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے. میں نے آج تک کسی بھیڑیے کو اس طرح انسانوں کی طرح کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
جب وہ چرواہا یہ بولا تو بھیڑیا پھر بول پڑا. بھیڑیے نے کہا اے چرواہے، میرا انسانوں کی طرح بولنا یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے جتنی کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس کھجوروں والے شہر مدینہ طیبہ میں اللہ کا نبی تشریف لایا ہے، اور اس اللہ کے نبی کی یہ شان ہے یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم. وہ نبی وہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے. بھیڑیے نے کہا میرا انسانوں کی طرح کلام کرنا اتنی عجیب بات نہیں جتنی یہ عجیب بات ہے کہ وہ نبی مدینہ منورہ میں بیٹھا بیٹھا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو تمہارے بعد میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا رہا. وہ چرواہا یہودی واپس آیا، اس نے بکریاں ہانکی اور بکریوں کو گھر چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ پیش کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھیڑیے نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ یہودی حضور پر اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا. یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے. اب آپ حضرات اس حدیث میں ذرا غور فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیڑیے نے کیا کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ نبی مدینے میں بیٹھا بیٹھا سب کچھ بتا رہا. تو معلوم ہوا کہ بھیڑیے اور جانور بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. اور یہودی نے بھیڑیے کی زبان سے سنا اور وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم نے تصدیق فرمائی اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا. یہودی تو جانوروں کی زبان سے سن کر حضور کے علم غیب پر ایمان لے آتے تھے اور مان لیتے تھے، اور آج کل بعد مسلمان کہلانے والے قرآن اور حدیث کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ثابت ہوا کہ جانور بھی حضور کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے. اگر میں آپ حضرات کے سامنے اس قسم کے واقعات پیش کرنے لگوں تو بہت سے واقعات ہیں کہ اونٹ حضور کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے تھے، جو ان کو تکلیف مصیبت ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے. ہرنی نے فریاد کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کی فریاد کو سن کر اس کی مشکل کشائی فرمائی اور اس پر مہربانی فرمائی. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، میں مختصر طور پر آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی جان لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جدھر سے آواز آئی حضور نے ادھر اپنا رخ انور پھیرا تو کیا دیکھا کہ وہ آواز دینے والی اور پکارنے والی ہرنی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا ما حاجتوں کے یا زبیہ، اے ہرنی تجھے کیا حاجت ہے، تو نے مجھے پکارا ہے، تجھے کیا کام ہے؟ تو اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو شکاری سویا ہوا ہے اس نے 3 دن ہو گئے ہیں مجھے پکڑ لیا، مجھے شکار کر لیا، اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس پہاڑ کے اندر ہیں. 3 دن سے انہوں نے میرا دودھ نہیں پیا، 3 دن سے وہ میری راہ دیکھ رہے ہوں گے اور بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوں گے.
तड़प रहे होंगे, तो हुजूर मेहरबानी फरमाइए मुझे छोड़ दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। वहां एक खैमा लगा हुआ था और खैमे के अंदर वो शिकारी सोया हुआ था जिसने हरनी का शिकार किया था, और हरनी रस्सी के साथ बांधी हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस हरनी से फरमाया कि तू अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी ना? हरनी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं वापस आ जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी रस्सी को खोल दिया और वो हरनी दौड़ती हुई और छलांगे लगाती हुई चली गई। इधर वो शिकारी उठ बैठे। जब वो उठा तो उसने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। फिर उसने अपनी हरनी को देखा तो हरनी नहीं थी। वो कहने लगा कि साहब यहां मेरी हरनी बंधी हुई थी। फरमाया हाँ बंधी हुई थी, हमने उसको छोड़ दिया। वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है और दूध पिला के वापस आ जाएगी। वो शिकारी कहने लगा, वाह साहब वाह, आप भी कोई बड़े सादे से आदमी मालूम होते हैं। आप फरमाते हैं कि हरनी बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। जनाब हमारी उम्र गुजर गई है जंगलों में रहते हुए और हरनियों का शिकार करते हुए। इस तरह पकड़ी हुई हरनी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी इस तरह जानवर भी वापस आए हैं और आप कहते हैं कि वो वापस आएगी। फरमाया हाँ ठीक है, जानवर इस तरह वापस तो नहीं आया करती, मगर ये हरनी जो मेरे साथ वादा करके गई है वो जरूर वापस आएगी। और हम यहां जामिन बन के बैठे हुए, तेरी हरनी आएगी और तेरी हरनी तुझको देकर जाएंगे, वरना तुम हमसे अपनी हरनी को पूरा कर लेना। वो कहने लगा, साहब आपकी बात मेरी समझ से बहुत बुलंद है, हमने आज तक तो कभी ऐसा देखा नहीं। फरमाया लेकिन आज तुम देख लोगे। वो कहने लगा, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है? आपने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। कहने लगा, अच्छा आप ही वो हैं जिनके मुतल्लक ये मशहूर है कि आप जादूगर हैं? आपने फरमाया, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। जब उसने आपका नाम सुना तो वो जरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने आपके बहुत से मौजज़े सुन रखे थे, आपके मुतल्लक बहुत सी बातें सुन रखी थी। जब उसको ये ख्याल आया कि ये वही है तो फिर जरा वो नरम पड़ गया कि अगर ये वही है तो हो सकता है कि हरनी वापस आ जाए। अब वो बैठा हुआ हुजूर को देख रहा था और हुजूर उसको देख रहे थे। उधर क्या हुआ, उधर हरनी अपने बच्चों के पास गई और बच्चों को जाकर कहने लगी, है मेरे बच्चों, अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह का रसूल आ गया और उसने मुझे छोड़ दिया और मैं तुम्हारे पास आ गई, वरना तुम मेरी शक्ल नहीं देख सकते थे और मैं तुम्हें नहीं देख सकती। मेरे बच्चों, मैं पकड़ी गई हूं, एक शिकारी ने मेरा शिकार कर लिया है और 3 दिन से मैं उसके जाल में हूं, उसने मुझे बांध रखा है, 3 दिन से मैं उसके कब्जे में हूं, तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी। अब जल्दी जल्दी मेरा दूध पी लो, क्योंकि मैं अल्लाह के रसूल के साथ वादा करके उनको जामन दे के आई हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो शिकारी उठ बैठ के हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी बेअदबी करे, तो जल्दी जल्दी मेरा दूध पी लो और ये भी सुन लो कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगी और तुम मुझे नहीं मिल सकोगे। बच्चों ने कहा, मां, जहां 3 दिन गुजर गए हैं वहां चंद लम्हे और सही
ہم بھی اس وقت تک دودھ نہیں پیئیں گے جب تک اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ لیں. ہمیں بھی اس اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جا، ہم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو گزرے گی سو گزرے گی، اللہ کے رسول کو تو دیکھ لے. تو جب تک ہم اللہ کے رسول کو نہیں دیکھیں گے دودھ نہیں پی. ماں نے کہا چلو پھر. ماں نے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور وہ چل پڑی. جب وہ پہاڑی سے نیچے اتری تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا دیکھ بھائی تیرا شکار آ رہا ہے. وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی. شکار کیا تھا ایک اور آ رہے ہیں تین. تمہارا جال وہ ہے کہ اگر کوئی اس میں پھنس جائے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرا جال وہ ہے کہ جو اس میں پھنس جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا. شکاری بھی حیران کہ صاحب یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ اس طرح کوئی جانور جال سے نکل کر پھر واپس آئے. دیکھتے دیکھتے ہرنی بالکل قریب آ گئی. ہرنی نے آ کر اپنے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ڈال دیے اور کہا یا رسول اللہ میرے بچوں نے دودھ نہیں پیا. انہوں نے کہا جب تک ہم آپ کی زیارت نہیں کر لیں گے ہم دودھ نہیں پیئیں گے. حضور نے ہرنی کے ان بچوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ بہت اچھے. ہرنی نے بچے قدموں پر لا کر ڈال دیے اور خود حضور کو سجدہ کیا. جانور حضور کو دیکھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے. اسی واسطے صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور روک دیتے، حضور منع فرما دیتے. حضور فرماتے تھے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں. تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. حضور نے منع فرما دیا. ورنہ صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے منع فرما دیا. اعلیٰ حضرت پادری بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. باہر صورت ہرنی نے جب حضور کو سجدہ کیا اور اپنے بچے حضور کے قدموں پر ڈال دیے تو اس شکاری نے دیکھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. کہنے لگا یہ حد ہو گئی. ایک ہم ہیں کہ ان ہرنیوں کے پیچھے جان مار دیتی، اتنا دوڑتی ہیں، اتنی محنت مشقت کر کے ان کو پکڑتے ہیں، اور ایک یہ انسان ہے کہ ہرنیاں آ کر اس کو سجدہ کرتی، اپنے بچوں کو لا کر قدموں پر ڈال دیتی ہے. اس شکاری پر ایسا اثر ہوا کہ اس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر آ گرا اور کہنے لگا ہے ہرنی کو اپنے جال میں پھنسانے والے مجھے بھی اپنے جال میں پھنسا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسلمان بنایا. اس نے کلمہ پڑھا. اب وہ مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں اس ہرنی کے ساتھ کیا سلوک کروں. حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دے. اس نے اب کیا یا رسول اللہ میں نے چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی سے فرمایا ہرنیے جا تو آزاد ہے.
शिकारी ने तुझे छोड़ दिया है, अब ये मुसलमान हो गया है और इसने तुझे आजाद कर दिया है, तो हदीस की किताबें उठाकर देखो कि वो हरनी खुशी से कभी दौड़कर इधर जाती, कभी दौड़कर इधर आती और ऊंची ऊंची छलांगे लगाती और खुशी के साथ पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखो, जानवर भी हुजूर को पहचानते थे और फरियाद करते थे और हुजूर के साथ किए हुए वादों को पूरा किया करते थे। इसी वास्ते हजरत मौलाना जमीलुर रहमान साहब रजवी फरमाते हैं, बड़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा, बड़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा, है संगो शजर में भी चर्चा तुम्हारा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबियों को जानवर भी पहचानते और जो नबियों के सच्चे जानशीन होते हैं उनको भी जानवर पहचानते। ये बिल्कुल सच्चा और सही वाकया है हमारे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मियां साहब शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया है। आप असर की नमाज के बाद एक जगह पर बैठ जाते थे और जानवरों को दाने डालते थे। कबूतर वगैरह, चिड़ियां वगैरह आ जाती हैं और आप दाने डालते और वो चुनती रहती। आपका ये मामूल था। एक दिन आपने वो दाने जो डाले तो एक परिंदा होता है जिसको कहते हैं फाख्ता और पंजाबी विच कहते हैं घुग्गी। फाख्ता कबूतर की तरह बिल्कुल होता है। तो वो फाख्ता बड़ी उदास परेशान खड़ी हुई थी और दाने नहीं चुगती। तो हुजूर ने जब उसको देखा तो फरमाया कि तू क्यों नहीं दाने चुगती, तू क्यों नहीं खाती? मगर वो उसी तरह जैसे बड़ी परेशान हो इस तरह वो खड़ी हुई। तो फिर हजरत साहब ने थोड़ी देर अपना चेहरा मुबारक नीचे को झुकाया तो फरमाया कि ये फाख्ता कह रही है कि या हजरत, एक दरख्त के ऊपर मेरा घोंसला है और उस घोंसले में मेरे दो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और जिस खेत में, जिस जमीन में वो दरख्त है, जमीन के मालिक ने, खेत के मालिक ने उस दरख्त को बेच दिया है और जिन्होंने खरीदा है उन्होंने आज उस दरख्त को काटना है। तो जो ही वो दरख्त काटेंगे तो दरख्त एकदम गिरेगा। तो जब वो दरख्त गिरेगा तो जाहिर है कि घोंसला भी गिरेगा और मेरे बच्चे गिरकर मर जाएंगे। तो मैं किस तरह दाने चुगूं, किस तरह खाऊं? मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र है कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए। हजरत साहब उसी वक्त उठे और अपने चंद मुरीदों को साथ लिया। जिसने वो दरख्त खरीदा था, जिसने पिछले पैर उसको काटना था, उसके पास गए। हालांकि आप कभी किसी के पास नहीं गए थे। उसने जब देखा कि इतना बड़ा बुजुर्ग मेरे घर पर चलकर आया है तो उसने बड़ी ताजीम की, बड़ा एहतराम किया और पूछा कि हजरत आपने क्यों तकलीफ फरमाई? मुझे पैगाम भेज देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। फरमाइए क्या इरशाद है? आपने इरशाद फरमाया कि तूने वो दरख्त खरीदा है जो फलां के खेत में है। कहेगा जी हाँ खरीदा है, मुझे असल में कुछ लकड़ी की जरूरत है, कुछ मकान वगैरह बनाना है, तो उसके लिए मुझे उस दरख्त की जरूरत है कि उस दरख्त को काट कर मैं छत डालूंगा। जैसे कि देहात में लोग आमतौर पर दरख्तों को शातीर बना के छत डालते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, जितने का तुमने वो दरख्त लिया है वो पैसे हमसे ले लो, चाहे कुछ ज्यादा ले लो।
اور یا تو بازار سے لکڑی خرید لو یا کوئی اور درخت خرید لو، یہ درخت ہمارے ہاتھ بیچ دو، جب ہم چاہیں گے اس کو کاٹ لیں گے، تم اس کو نہ کاٹو، اس کی قیمت لے لو۔ اس نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو اس درخت کی کیا ضرورت ہے، آپ کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ مجھے وجہ بتائیے۔ آپ نے وجہ بتائی تو اس نے کہا اگر یہی وجہ ہے تو حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی اس درخت کو نہیں کاٹتا، ہم دیکھتے رہیں گے، جب اس فاختہ کے بچے کچھ بڑے ہو جائیں گے اور اڑنے کے قابل ہو جائیں گے تو کسی دوسرے درخت میں اس کو رکھ دیں گے اور میں پھر کاٹ لوں گا، کیونکہ مقصد تو یہی ہے نا کہ اس کے بچے نہ مرے۔ آپ نے فرمایا ہاں مقصد تو یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس درخت کو نہیں کاٹتا۔ چنانچہ سیڑھی لگا کے اس درخت پر چڑھا گیا اور چڑھ کر دیکھا گیا کہ واقعی اس درخت میں اس فاختہ کا گھونسلہ تھا، اور اس گھونسلے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی انڈوں سے نکلے تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ وہ اڑ سکتے، اگر واقعی وہ زمین پر گر جاتے تو وہ زندہ نہ رہے۔ تو اس نے درخت کو نہیں کاٹا۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت صاحب پھر بیٹھے اور دانے ڈالے تو وہی فاختہ پھر آئی۔ اب وہ خوشی سے دانے چگ رہی تھی اور بڑی خوش نظر آتی۔ تو میاں سرکار کی تو بڑی شان ہے، یہ 14ویں صدی میں 14ویں صدی کا یہ واقعہ ہے ہمارے پیر و مرشد کا۔ آج بھی ان اللہ والوں کو جانور پہچانتے۔ لو میں ایک حوالہ ایسا پیش کروں کہ جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے ان کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ میرا مقصود کسی کی مخالفت کرنا نہیں، بلکہ حوالہ پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ بات کو مان لیا جائے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے، کتاب کا نام ہے الحفاظات الیومیہ، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے۔ تو یہ حضرت بشر حافی ننگے پیر پھرتے تھے، پیروں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ بعض وجوہات ہوتی ہیں، بعض بزرگوں کی باتیں ادائیں، ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے جبکہ ہماری سمجھ سے بعض باتیں بلند ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر اعتراض کیا جائے۔ وہ ننگے پیر پھرتے تھے۔ تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ جس علاقے اور محلے میں وہ رہتے تھے نا، جس علاقے میں وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے، اس علاقے کے تمام جانور، بھیڑ بکریاں، گدھے گھوڑے گائے وغیرہ گلیوں میں پیشاب نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ حضرت بشر حافی ان گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں، تو اگر ہم نے پیشاب کر دیا تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو حضرت بشر حافی کا پیر آئے گا تو ایسی جگہ پیر پڑے گا جو جگہ ناپاک۔ تو جانور بھی ادب کرتے تھے کہ چونکہ حضرت بشر حافی ننگے پیر پھرتے ہیں تو وہ گلیوں میں پیشاب وغیرہ نہیں کرتے۔ تو لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی شخص نے دیکھا کہ ایک گدھا ان گلیوں میں پیشاب کر رہا تھا جن گلیوں میں حضرت بشر حافی پھرتے تھے۔ تو اس نے جب گدھے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے کہ یہ گدھا پیشاب کر رہا ہے؟ تو محلے والوں نے بتایا ہاں 3 روز ہو گئے ہیں حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب تک حضرت حیات میں رہے ان گلیوں میں پھرتے رہے، جانور پیشاب نہیں کرتے تھے آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو آپ گلیوں میں نہیں پھرتے تو انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ والوں کو جانور بھی پہچانتے۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گائے نے پہچانا اور پہچان کر کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اس کام کے واسطے پیدا نہیں کیا، آپ کی شان کے شایع یہ کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو، آپ ولی اللہ تھے تو جانور بھی آپ کو پہچانتے، آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر دین کا علم پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ دارالعلوم میں داخل ہو گئے اور دین کا علم پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دلاتے تھے، حافظ بناتے تھے، عالم بناتے تھے، اور آج کل تو ہر ایک کا یہی خیال ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بیرسٹر بن جائے، میرا بیٹا منسٹر بن جائے۔ انگریزی کی تعلیم ہم دلاتے اور مذہبی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دیکھو، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ بچے ڈاکٹر بنے، میں مخالف نہیں، میں کہتا ہوں بنے۔ اگر ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو علاج کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں انجینئر بھی بنو، میں کہتا ہوں بیرسٹر بھی بنو، لیکن خدا کے واسطے مسلمان بھی بنو، دین کا علم بھی حاصل کرو، ساتھ ساتھ قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، فقہ کا علم حاصل کرو۔ چلو ایسا کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 4 بیٹے دے دے تو ایک کو ڈاکٹر بنا دو، ایک کو انجینئر بنا دو، ایک کو بیرسٹر بنا دو، اور ایک کو عالم دین بنا دو، ایک کو حافظ بنا دو۔ ایک کو ادھر بھی تو لگاؤ، کسی کو ادھر بھی تو لگانا چاہیے۔ اور آج کل ہمارے یہ جو نئی روشنی کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا، ان کو سائنسدان بھی ہونا چاہیے، ان مولویوں کو انگریزی دان بھی ہونا چاہیے، یہ مولوی جو ہیں یہ کوئی ہنر بھی سیکھے، یہ صرف لوگوں پر بوجھ بن جاتے ہیں، مسجدوں میں صرف امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں۔ ان کو کوئی کام بھی کرنا چاہیے، ان کو سائنس بھی پڑھنی چاہیے، ان کو انگریزی بھی پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ ایک جگہ یہ تذکرہ ہوا تو میں نے جواب دیا کہ بھئی مولوی کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ مولوی کو انگریزی دان بھی ہونا چاہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ وزیروں کو بھی عربی دان ہونا چاہیے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مولوی بھی اور ساتھ انگریزی بھی جانتا ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ وزیر وہ ہونا چاہیے جو انگریزی بھی جانتا ہو اور ساتھ ساتھ قرآن حدیث کا علم بھی رکھتا ہو؟ تم کبھی وزیروں کے متعلق تو تم نے یہ نہیں سوچا، ان کو چاہے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کی شرطیں کتنی ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بالکل صحیح بات سناتا ہوں۔ مجلس شورا میں ایک وزیر صاحب لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے، لکھی ہوئی تقریر تھی تو وہ پڑھ رہے تھے، تو یہ میں خدا کی قسم کسی پر الزام نہیں لگا رہا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لکھی ہوئی تقریر تھی نا، لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے تو وہ ایک لفظ آیا جو انہوں نے بالکل غلط پڑھا۔ لفظ لکھا ہوا تھا نا تو وہ لفظ انہوں نے بالکل غلط پڑھا، چنانچہ 2 مرتبہ غلط پڑھا۔ پہلے غلط پڑھا تو کچھ لوگوں نے آواز بلند کی، لیکن وہ تو پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں سنا کیا کہہ رہے۔ دوسری مرتبہ بھی وہ غلط پڑھ گئے۔ اتفاق ہے کہ وہ لفظ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی مجھے انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ یعنی وہ لکھنے میں ایسا تھا کہ انہوں نے نقطے کو آگے پیچھے سمجھ لیا، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں یہ جو لفظ پڑھ رہا ہوں یہ لفظ ایسا کوئی لفظ ہے بھی یا نہیں، لیکن ان پر کوئی گرفت نہیں، کچھ بھی نہیں، جو مرضی وہ پڑھیں، جو مرضی کریں۔ لیکن مولویوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو انگریزی دان ہونا چاہیے، مولوی کو سائنس دان ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر مولوی کو سائنس دان ہونا چاہیے تو وزیروں کو بھی
عربی دان ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ میاں یہ الگ الگ شعبے ہیں۔ دیکھو، جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس آنکھوں کا ہی شعبہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، کانوں کی بیماریوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، دماغی امراض کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، دل کی بیماریوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہو نا یہ اسپیشلسٹ ہے ہارٹ کا، یہ فلانی چیز کا، یہ فلانی چیز کا۔ تو بولو، جو آنکھوں کی بیماریوں کا ماہر ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کے پاس اگر ہارٹ والا چلا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھئی میرا شعبہ ہے آنکھوں کا، ہارٹ والا وہ فلانا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ۔ اور اگر ہارٹ والے کے پاس چلا جائے آنکھوں کی بیماری والا تو وہ کہے گا بھئی آنکھوں کی بیماری کا ڈاکٹر فلانا ہے اس کے پاس جاؤ۔ تو کیا دین کوئی شعبہ نہیں ہے؟ بھئی یہ اپنے اپنے شعبے ہیں، الگ الگ شعبے ہیں، ہر شعبے کے واسطے آدمی ہوتے ہیں۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو زراعت کا محکمہ ہے وہ سنبھال لے جس نے زراعت کی تعلیم حاصل کی ہے، میڈیکل کا شعبہ وہ سنبھال لے جس نے باقاعدہ ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے۔ تو جو جس شعبے کا آدمی ہے وہ اس شعبے کو سنبھال لے۔ تو دین کا شعبہ جو ہے وہ علماء کے سپرد کر دو، کیونکہ علماء نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولوی بیک وقت عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، لیکن دوسروں کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ ایک ڈاکٹر بھی ہو اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی ہو، ادھر توجہ نہیں جاتی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے لوگوں میں یہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دلاتے تھے۔ چنانچہ دیکھو نا کس قدر ہماری کمزوری ہے کہ اگر آپ اس کونے سے لے کر اس کونے تک ایک ایک آدمی سے پوچھنا شروع کر دینا کہ بھائی بتاؤ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کی سنتیں کتنی ہیں، تو کم لوگوں کو معلوم ہو۔ تو کیا ہمیں یہ باتیں یاد نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، یہ تو ابتدائی باتیں ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، ان چیزوں کا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہم دین کا علم شوق سے حاصل نہیں کرتے، لیکن انگریزی وغیرہ کا علم بڑی محنت اور مشقت سے حاصل کرتے ہیں۔ 2-3 مولوی صاحبان تھے جو اسکول میں ٹیچر تھے، دین یاب تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب ہمارے پاس کبھی کسی بچے کا باپ نہیں آیا یہ کہنے کے واسطے کہ مولوی صاحب ہمارے بچے کو دین اچھی طرح سکھانا۔ حساب والوں کے پاس آتے، انگریزی والوں کے پاس بچوں کے ماں باپ آتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو ذرا دھیان سے پڑھانا کیونکہ یہ مضمون لازمی ہے، اگر بچہ اس میں رہ گیا تو فیل ہو جائے گا۔ دین کی کوئی بات نہیں، فیل بھی ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے، یعنی دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے کچھ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اب قرآن کی تعلیم کو بھی سکولوں میں لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ سارا قرآن اللہ کا کلام سینے میں محفوظ ہو جائے۔ بولو جس رات میں قرآن اترا اس رات کا نام کیا ہے؟ شب قدر۔ جس رات میں قرآن اترا اس رات کا نام ہے شب قدر۔ اور شب قدر کی کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی، تو جس سینے میں سارا قرآن آ جائے وہ سینہ بھی ہزاروں سینوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ سارا قرآن شریف سینے کے اندر محفوظ ہو۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کے حافظ جو حفظ کرنے کے بعد قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے ان 10 آدمیوں کو بخشوائیں گے جو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ حافظ کی شفاعت سے 10 آدمی بخشے جائیں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، چاہے رشوت لینی پڑے، چاہے بلیک مارکیٹ کرنی پڑے، چاہے سود لینا پڑے، جس طرح بھی ہو اپنے بچے کی تعلیم کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ بچہ جب تعلیم حاصل کر لیتا پھر ولایت بھیج دیتے ہیں۔ 4-5 سال تک وہ ولایت میں رہ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، 1,00,000-1,50,000 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہاں بھی آپ نے خرچہ کیا وہاں بھی خرچہ کیا، ماشاءاللہ بچہ گریجویٹ ہو کر واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اتفاق سے باپ بیمار ہے، باپ کا آخری وقت ہے، تو باپ نے اپنے گریجویٹ بچے سے کہا بچہ میں نے تیری تعلیم پر 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، دن رات محنت کی ہے اور پیسہ حاصل کر کے میں نے تیرا خرچہ پورا کیا ہے، تو بیٹا اب میرا آخری وقت ہے، ذرا مجھے سورہ یاسین پڑھ کے سنا تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے۔ تو وہ گریجویٹ بچہ کہتا ہے ڈیڈی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سورہ یاسین ہے کون سے بارے میں، اور میں سورہ یاسین پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ بولو ان بچوں میں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں کتنے ہیں جو سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلو بھائی، جس بچے کی تعلیم پر 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہوا وہ باپ کے مرنے کے وقت باپ کو سورہ یاسین پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ بلاؤ مولوی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے سورہ یاسین پڑھی اور جان نکلی۔ اس کے بعد گریجویٹ بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ باپ کے کفن کے لیے کپڑا کتنا لانا ہے اور کفن کا کیا بنانا ہے، کس طرح کفن تیار کرنا ہے، وہ بھی مولوی صاحب نے بزرگوں نے بتا دیا۔ بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ باپ کو غسل کس طرح دینا ہے، میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ چلیے صاحب وہ بھی بلا لیا غسل دینے والے کو، اور اس کا تو پیشہ ہے، اس نے تو پیسے لینے، جس نے پیسے لے کر کام کرنا ہے اس نے اس محبت عقیدت سے کام نہیں کرنا جس عقیدت محبت سے اولاد کام کرے۔ چلیے صاحب غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، اس کے بعد پڑھنی ہے نماز۔ اس گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد نہیں ہیں کہ کیا کیا پڑھنا ہے، الا ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ چلیے بھائی نماز جنازہ بھی ہو گئی، بعد میں باپ کو دفن کرنا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ دفن کرتے وقت قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے۔ چلو بھائی اتار دیا، پھر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مٹی ڈالتے وقت اس رات حضور کی ولادت ہوئی ہے نا، کعبہ بھی جھک جھک کے سلامی دیتا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب نبی کریم پیدا ہوئے تو میں خانے کعبے کے پاس تھا، تو میں نے دیکھا کہ کعبہ بار بار اس مکان کی طرف جھکتا تھا جس مکان میں حضور کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ایک شعر میں فرمایا ہے، فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو اب ذرا غور کرو، سلیمان علیہ السلام نے کعبے کا طواف نہیں کیا تو کعبہ رونے لگ گیا، تو اب کعبے نے جس نبی کا سینکڑوں برس
हजारों बरस इंतजार किया था। अगर वो नबी काबे का तवाफ न करता तो काबे का क्या हाल होता? अगर हुजूर काबे का तवाफ न करने आते तो काबा क़यामत तक रोता रहता। तो बज़ाहिर तो हुजूर ने काबे का तवाफ किया, लेकिन बातिन काबे का तवाफ करके काबे की इज्जत को 4 चांद लगा दिए। अगर हुजूर तवाफ न करते तो हमें तवाफ करने का इश्तिहाद किधर से पैदा होता? हम इसीलिए तो काबे के दीदार के लिए मरते हैं, इसीलिए तो काबे के तवाफ के लिए तरसते और तड़पते हैं कि हमारे नबी पाक ने तवाफ किया। अगर हुजूर तवाफ न करते तो काबे का तवाफ कौन करता? क्या आप नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद के पास गए, हजरे अस्वद को चूमने के लिए हजरे अस्वद के पास गए, तो हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर फरमाया कि ऐ हजर, हजर अरबी में कहते हैं पत्थर को, अस्वद के माना काला। तो आपने फरमाया है हजरे अस्वद, तू पत्थर है, मैं इंसान हूं। तू पत्थर है, मैं मुसलमान हूं। तू पत्थर है, मैं खलीफाए रसूल हूं। तू पत्थर है, मैं सहाबीए रसूल हूं। तू पत्थर है, मैं फारूक आजम हूं। मैं पत्थरों को चूमा नहीं करता, मगर आज मैं तुझे इस वास्ते चूमने आया हूं कि मेरे नबी ने तुझको चूमा। मेरे नबी ने तुझको चूम कर तुझे हमारे वास्ते बोसा गाह बना दिया है। अब तेरा चूमना हमारे वास्ते इबादत बन गया, इसलिए कि हमारे नबी पाक ने तुझे चूमा। तो अगर हुजूर न चूमते तो पत्थर को कौन चूमता? अगर हुजूर तवाफ न करते तो कौन तवाफ करता? याद रखो, हुजूर इसलिए हज करने के वास्ते आए कि अपनी उम्मत को हज के आदाब सिखाने थे। अगर हुजूर हज न करते तो हम पर हज फर्ज कैसे होता और हमें हज करने का तरीका कैसे मालूम होता? तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना सिखाने के वास्ते था, तालीम के वास्ते था, और गौसे आजम के वास्ते काबे का आना वो गौसे आजम की अजमत को जाहिर करने के वास्ते था। और जहां तक अजमत का ताल्लुक है वो तो मैं नबी पाक का फरमान सुना चुका हूं कि खुद नबी पाक ने फरमाया कि मर्दे मोमिन की इज्जत और हुर्मत अल्लाह के नजदीक काबे से ज्यादा है। जब हुजूर के गुलामों की इज्जत काबे से ज्यादा है तो हुजूर की अजमत और शान का क्या आलम होगा? अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर का तशरीफ लाना तालीम उम्मत के वास्ते था। अगर हुजूर तशरीफ ना लाते तो काबा क़यामत तक रोता ही रहता। वरना याद रखो, हुजूर की शान तो बहुत बड़ी है। हमारा अहले सुन्नत का मजहब ये है, और देवबंदी हजरात भी इसको मानते हैं, कि रौज़ा अनवर का अंदरूनी हिस्सा जहां सरकारे दो आलम आराम फरमा है, जमीन का वो टुकड़ा जो नबी पाक के जिस्मे अनवर से लगा हुआ है, वो काबा शरीफ क्या अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। तो नबी करीम के जिस्मे अनवर के साथ लगने वाले जमीन के टुकड़े अर्शे मुअल्ला से अफजल हो जाएं तो खुद हुजूर की अपनी अजमत और शान का क्या आलम हो। बाहर सूरत मैं ये कर रहा था कि गौसे आजम की उम्र 16-17 साल के करीब थी कि आपने अपने मकान की छत पर खड़े खड़े बैतुल्लाह शरीफ को देखा, और जब गौसियत और महबूबियत के मर्तबे को पहुंचे तो फिर तो फरमाते काबा मेरे हुजरे का तवाफ करने आता है। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ डरे वाला तेरा। एक बात और रह गई है, उसकी भी सफाई करनी जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी कांटा रह जाए ना हलक में तो वो हलक को जख्मी कर देता है। साफ करना चाहिए मैदान। देखो जरा गौर के साथ देखो, सुनो। हो सकता है कोई ये शुबह डाल दे
کہ جب کعبہ غوث اعظم کا طواف کرنے آیا تھا تو پھر چاہیے تھا کہ کعبہ مکے میں نہ رہتا، کیونکہ جب وہ مکے سے چلا گیا طواف کرنے کے لیے تو مکے میں تو پھر کعبے کا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی کعبہ ہے، کوئی 10 کعبے تو ہے نہیں۔ تو اگر کعبہ گیا تھا طواف کرنے یا استقبال کرنے کے لیے تو پھر چاہیے تھا جتنی دیر کے لیے وہ استقبال کرنے یا طواف کرنے کے لیے گیا تھا اتنی دیر وہ مکے سے غائب ہو جاتا، حالانکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی مکے سے غائب نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر گیا تھا تو پھر چاہیے تھا کہ وہ مکے میں کعبہ اتنی دیر نہ رہتا، تو جب وہ کبھی مکے سے غائب ہوا ہی نہیں تو پھر کیسے یہ مان لیں کہ وہ چلا گیا تھا؟ اس کے متعلق میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو ہر چیز کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اصلی صورت اور ایک ہوتی ہے مثالی صورت۔ ہوتی وہ بھی اصلی ہے لیکن اس کو مثالی کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے پہلے ایک تو مثالیں عرض کروں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ تقریر سن رہے ہیں، تقریر سن کے جائیں گے اور جا کر سو جائیں گے، تو آپ کا اصلی وجود جو ہے وہ تو پڑا ہوا ہے بستر پر کمرے کے اندر، اور خواب میں آپ کہیں باہر کی سیر کر رہے ہیں۔ کئی ہمارے بھائی رات کو سوئے سوئے خواب میں بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے انڈیا چلے جائیں، کوئی جوناگڑھ چلا جائے گا، کوئی کاٹھیا وار چلا جائے گا، کوئی اندور میں چلا جائے گا، کوئی بمبئی میں چلا جائے گا، کوئی دہلی میں چلا جائے گا، کوئی اپنی دکان پر چلا جائے گا، کوئی اپنی فیکٹری میں چلا جائے گا، جہاں جہاں کوئی کام کرتا ہے، کوئی جناب بندر روڈ کی سیر کر رہا ہوگا، کوئی صدر میں پھر رہا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے کتنے وجود ہیں؟ وجود تو آپ کا ایک ہی ہے، اور جو وجود ہے وہ پڑا ہوا ہے چارپائی پر، پلنگ پر، بیڈ پر، کمرے کے اندر بند ہے، اور وہ جو باہر پھر رہا ہے وہ کدھر سے آ گیا ہے؟ جو باہر پھر رہا ہے وہ کس کا وجود ہے؟ وہ بھی تو آپ کا ہی وجود ہے۔ اس وجود کو کیا کہتے ہیں؟ مثالی، وہ اس کی مثل، وہ اس کی مثل۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے، مثلا آپ ہیں کراچی میں تو آپ کا کوئی عزیز بمبئی میں رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے، آپ کو خط لکھتا ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، تو آپ کا وجود تو ہے کراچی میں، اس نے بمبئی میں کیسے دیکھ لیا ہے؟ اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی اور کو دیکھا ہے، آپ کو ہی دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ سر سے لے کر پیر تک آپ ہی ہیں، وہی آپ کی صورت ہے، وہی آپ کے کپڑے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، خواب میں کھانا پینا بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو جو وجود چارپائی پر پڑا ہوا ہے وہ ہے اصلی وجود، اور جو باہر پھر رہا ہے وہ ہے مثالی وجود۔ اور آج کل یہ مسئلہ سمجھنا تو بڑا ہی آسان ہو گیا ہے۔ دیکھو ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے اور آپ گھر گھر اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ کوئی تار وار نہیں لگی۔ ایک شخص ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بولتا ہے اور آپ لاکھوں مقامات پر اس کو دیکھتے ہیں۔ جب مادیات کے یہ کرشمے ہیں تو روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن نہیں، میں ایسی بات کروں کہ بفضل ہی تعالیٰ کوئی جواب نہ دے سکے، کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو انسان کی بات ہے، وہاں تو مکان کی بات ہے، کعبہ انسان نہیں بلکہ مکان ہے۔ تو یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے باتیں تھی، اب میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے بیان فرمایا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، تو وہاں سارے نبی موجود تھے، میں نے سب کی امامت کروائی، سارے نبیوں نے میری ابتدا کی، پھر میں آسمانوں پر چلا گیا۔ حضور نے جب معراج شریف کا ذکر کیا
تو کافروں نے کہا کہ آسمانوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، نہ کبھی ہم آسمانوں پر گئے، البتہ مسجد اقصی ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو اگر واقعی آپ رات مسجد اقصی میں گئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصی کا دروازہ کتنا لمبا چوڑا ہے، اور مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اور مسجد اقصی میں شہتیر کتنے ہیں، اور شہتیروں کے نیچے جو چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو ہم کڑیاں بولتے ہیں، کڑی، وہ کڑیاں کتنی ہیں، مسجد کے اندر ستون کتنے ہیں، مسجد لمبی کتنی ہے اور چوڑی کتنی ہے۔ انہوں نے اس قسم کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اب آپ بتائیے کہ میں یہاں بفضل تعالیٰ ہر سال واز کرنے کے لیے آتا ہوں، اور اسی مقام پر ہی واز ہوتا ہے، پہلے ادھر ہوتا تھا، اب چند سالوں سے جہاں ہوتا ہے، اور میں 4 راتیں آؤں گا، آج دوسری رات ہے۔ تو کوئی شخص مجھے سوسائٹی میں پوچھے کہ تو دریا باد میں واز کرنے جاتا ہے، جس روڈ پر تو واز کرتا ہے بتا دائیں بائیں دکانیں کتنی ہیں، کھمبے کتنے ہیں، اور جلسہ گاہ میں بانس کتنے لگے ہوئے تھے، اور ٹیوب لائٹیں کتنی تھیں، اور جھالروں کے چھوٹے چھوٹے بلب کتنے تھے، اور جس بلڈنگ کے پاس تو بات کر رہا تھا اس بلڈنگ کی منزلیں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں۔ کوئی مجھ سے سوال کرنا شروع کر دے تو میں کہوں گا بھائی میں واز کرنے گیا تھا، کوئی کھڑکیاں گرنے نہیں گیا تھا، کوئی دکانیں گرنے نہیں گیا تھا، ٹیوب لائٹیں اور بلب گرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ تو اگر میں یہ جواب دوں تو یہ جواب اپنی جگہ معقول ہے، لیکن دشمن کو تو بہانا چاہیے۔ دشمنوں نے کہا کہ اے نبی اگر تو مسجد اقصی گیا ہے، بیت المقدس گیا ہے، تو بتا کہ اس کا دروازہ کتنا لمبا چوڑا ہے، اور باقی دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، شہتیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب انہوں نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے تو یہ بات ذرا توجہ سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو اٹھا کر، مسجد اقصی کو ملک شام سے اٹھا کر مکہ مکرمہ میں حضور کے چاچا حضرت عقیل کے مکان کی دیوار پر رکھ دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے مکان کی دیوار پر رکھ دیا۔ کافر مجھ سے پوچھتے جاتے تھے اور میں دے دے کے بتاتا جاتا تھا۔ میں ایک ایک چیز ادھر دیکھتا تھا، ادھر بتا دیتا تھا۔ تو میں نے بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی کو اٹھا کر مکہ شریف کے ایک مکان کی دیوار پر رکھ دیا۔ تو بولو جب مسجد اقصی مکہ شریف میں آ گئی تھی اور حضرت عقیل کے مکان کی دیوار پر اللہ نے رکھ دی تھی، اس وقت وہ مسجد اقصی اپنی جگہ پر بھی تھی یا وہاں سے غائب ہو گئی؟ بولو اپنی جگہ پر بھی تھی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اتنی دیر وہاں سے غائب ہو گئی تھی؟ وہ وہاں بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بھی دکھا دیا۔ اسی طرح یاد رکھو خانہ کعبہ کبھی اپنے مقام سے غائب نہیں ہوتا، وہ وہاں بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہزاروں مقامات پر دیکھنے والوں کو دکھا بھی دیتا ہے۔ جس طرح مسجد اقصی کو اللہ نے اٹھا کر مکان کی دیوار پر رکھ دیا اور حضور دیکھ رہے تھے، اسی طرح غوث اعظم نے خانے کعبے کو دیکھا کہ وہ آپ کے گرد گھوم رہا۔ تو جو سورت غوث اعظم کو نظر آ رہی تھی اس سورت کا نام ہوگا سورت مثالی، سورت مثالی۔ کعبے کی سورت کی مثال اللہ نے بنا کر دکھا دی تاکہ پتہ چلے کہ میرے ولی کا کتنا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو اگر ارادہ صحیح ہو، نیت درست ہو، بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہو تو ہر بات سمجھ میں آ سکتی، بشرطے کہ مان نہ ہو، اور میں نہ مانوں اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہ تو حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، ابو جہل نے پھر بھی یہی کہا کہ جادوگر ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے کلمے پڑے، اس نے پھر بھی کہا جادوگر ہے۔ تو جس کے مقدر میں نہ ماننا لکھا ہو
उसने कभी नहीं मानी। ये बातें हैं मानने वालों के वास्ते। लो मियाँ आगे बढ़ो। हजरत गौसे आजम की उम्र शरीफ जब तकरीबन 18 साल के करीब हो गई, ये आखिरी बात हो गई। इसके बाद इंशाअल्लाह कल बड़ी रात है, कल खास 11वीं शरीफ की रात है, तो बाकी वाक़यात कल और परसों बयान होंगे। ये आखिरी बात बड़ी प्यारी है, ये भी सुन लो। जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल के करीब हो गई तो आपके उस्ताद ने फरमाया, अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुझे बड़ी सलाहियतें बख्शी, अल्लाह ताला ने तुझ पर बड़ा करम किया। मैं जो कुछ देखता हूं मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने तुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है और आगे चलकर तेरा मर्तबा बहुत होगा। तो जिस मैदान में तूने शाह सवारी करनी है और जिन फिजाओं में तूने परवाज करनी है, उन मैदानों में शाह सवारी के लिए और उन फिजाओं में परवाज करने के लिए इल्मे दीन का होना जरूरी है। और ये छोटा सा कस्बा है, जहां कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई बड़ा दारुल उलूम नहीं, सारी किताबें पढ़ाने का यहां इंतजाम नहीं। इब्तिदाई किताबें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं, अब दौरे हदीस, तफसीर और फिक़ह पढ़ने के वास्ते तुम किसी बड़े शहर में जाओ और अपने इल्म की तकमील करो। बहुत अच्छा। गौसे आजम घर में आए और अपनी वालदा माजदा से कहा, अम्मा जान उस्ताद जी ऐसा फरमाते हैं। तो अम्मा जान ने कहा, बेटा उस्ताद जी बिल्कुल सही फरमाते हैं, बेटा तुम्हें किसी बड़े शहर में जाना चाहिए और अपने इल्म की तकमील करनी चाहिए, क्योंकि बगैर इल्म के बात नहीं बनती। मां ने इजाजत दे दी। चंद दिनों के बाद एक काफिला बगदाद शरीफ जाने वाला था, तो मां ने कहा, बेटा ये जो काफिला जा रहा है इस काफिले के साथ तैयार हो जाओ। और बगदाद शरीफ बहुत बड़ा शहर है, इल्म फजल का गहवारा है, वहां जाकर अपने इल्म की तकमील करो। हजरत साहब तैयार हो गए। मां ने अपने हाथों से एक कुर्ता सिया, उस जमाने में मशीनें नहीं थी, खुला कुर्ता चोगा सिया और उस कुर्ते के दोनों तरफ बगलों के नीचे 40 दीनार सी दिए, 20 इधर और 20 इधर। उस जमाने में जो सिक्का होता था, एक होता था दिरहम, एक होता था दीनार। दिरहम होता था चांदी का, दीनार होता था सोने का, उसको अशरफी भी बोलते थे। मां ने 20 दीनार सोने के इस बगल के नीचे और 20 दीनार इस बगल के नीचे सी दिए। उस जमाने में लोग खुले कपड़े पहनते थे, बिला तशबीह जैसे आजकल आपने देखा बात पठान लोगों का लिबास, इस किस्म का लिबास होता था। और आजकल तो बड़ा चुस्त और बड़ा तंग लिबास, हमारे ये लड़के जो हैं, नौजवान लड़के, ऐसा चुस्त लिबास पहनते हैं कि बिल्कुल जिस्म के साथ सिया हुआ होता है। अभी तो फिर भी बड़ा फर्क पड़ गया है। पिछले जमाने में एक पतलून निकली थी ना, टेडी पतलून, उस पतलून का ये हाल होता था कि बाद लड़कों से सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता, और अगर किसी लड़के को खांसी आ जाती थी तो पतलून के टांके टूट जाते हैं। तो इतना तंग लिबास के हर चीज नजर आती है। तो उस जमाने में खुले कुर्ते होते थे, जैसे कि पठान लोग पहनते हैं, उनमें कितने सलवट होते हैं कि बहुत सी चीजें छुप जाती है, नजर नहीं आती। माई साहबा ने एक चोगा कुर्ता सिया, 20 दिनार इधर बगल में सी दिए और 20 इधर सी दिए, और रुखसत करते वक्त वो कुर्ता पहना दिया और चंद वसीयतें की। ये तवज्जो से सुनो। पहली वसीयत ये की कि बेटा ये 40 दीनार तेरा बाप छोड़ गया, तेरा बाप 60 दीनार छोड़ के गया। कुछ खर्च हो गए और कुछ मैंने 4-6 अपने लिए रख लिए
اور باقی 40 دینار تیرے باپ کے چھوڑے ہوئے میں تجھے دے رہی ہوں. یہ مسافری کے عالم میں پڑھائی کے دوران تجھے کام آئیں گے. اور بیٹا میرے ساتھ وعدہ کر کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ تم سچوں کی اولاد ہو. بیٹا میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے تیروں کی بارش میں اور تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کہا. میرا بیٹا ہے تو میرے ساتھ عہد کر کے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. غوث اعظم نے وعدہ کیا اماں جان میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں. ماں نے کہا بیٹا قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہو. یعنی ایسے عمل نہ کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں مجھے شرمسار ہونا پڑے، بلکہ ایسے عمل کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا سر فخر سے اونچا ہو. غوث اعظم نے عرض کیا اماں جان مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کا سر فخر سے اونچا ہو. ماں نے کہا بیٹا دیکھو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اب مجھے ملنے کے لیے نہ آنا، میں تمہیں نہیں مل سکوں. اب میری تمہاری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی. جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے واسطے وقف کر دیا. اللہ غوث اعظم یہ سن کر رونے لگ گئے. فرمایا اماں اگر یہ بات ہے تو میں جاتا ہی نہیں. فرمایا نہیں بیٹا قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، جاؤ ضرور جاؤ. اگرچہ تمہارے باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے اور تم میرے جوان بیٹے ہو، میرے لیے بہت بڑا سہارا ہو، لیکن میں زندگی کے دن جس طرح بھی ہو سکے گا گزار لوں گی، مگر میں تمہاری ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا، اب مجھے ملنے کے لیے نہ آنا، میں تمہیں نہیں مل سکوں گی. میری تمہاری ملاقات حشر کے میدان میں ہو. غوث اعظم اپنی ماں سے لپٹ گئے. ماں نے چوما پیار کیا اور دعائیں دے کر اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. قافلہ شہر جیلان سے چلا. سفر کرتے ہوئے وہ ہمادان پہنچا. قافلے نے 2 دن ہمادان میں قیام کیا. پھر ہمادان سے چلا بغداد کے واسطے. تو راستے میں بہت بڑا جنگل آتا ہے، پہاڑی علاقہ، جنگل بیابان، دور دور تک آبادی نہیں ہے. جب قافلہ اس جنگل میں پہنچا، پہاڑی علاقے میں پہنچا، تو اچانک پہاڑوں سے 60 ڈاکو نمودار ہوئے. 60 ڈاکو. یہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی تھی اور ان کا کام تھا مسافروں کو اور قافلوں کو لوٹنا. اور یہ لوٹ کر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے تھے اور پھر کوئی ان کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا کہ کدھر جائے کدھر گئے. اور اگر کوئی سراغ لگانے کے لیے اندر جاتا تو وہ زندہ بچ کے نہیں آتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی حفاظت کے تمام طریقے اختیار کر رکھے. تو 60 ڈاکو ایک دم آ گئے اور انہوں نے قافلے پر حلہ بول دی، لوٹنا شروع کر دیا. سارا ساز و سامان لوٹ لیا. کسی کے پاس کوئی چیز نہ چھوڑی سوائے تن بدن کے کپڑوں کی. حضرت غوث اعظم ایک طرف کھڑے ہوئے اپنے قافلے کے لٹنے کا حشر دیکھ رہے تھے. ایک سپاہی آپ کے پاس سے گزرا، کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار. وہ سمجھا مذاق کرتا ہے کہ 40 دینار کدھر سے آ گئے. ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، 2 ہاتھ اور 2 پیر، تیسری اللہ کی خیر، نہ کوئی گٹھڑی، نہ کوئی بریف کیس، نہ کوئی اٹیچی کیس، نہ کوئی بٹوا، نہ کوئی پرس. تو 40 دینار کدھر سے آ گئے؟ وہ گھورتا ہوا
چلا گیا کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. خیر جب سارے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا اور اپنے ڈاکو جو سردار تھا ان کا بڑے ڈاکو کے پاس سارے جمع ہوئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بھائی سب کو لوٹ لیا؟ جی لوٹ لیا. دیکھو یہ سارا سامان پڑا ہے. اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جی نہیں بالکل. وہ ایک ڈاکو کہنے لگا جی ایک لڑکا ہے 18-20 سال کی عمر ہے, چھوٹی چھوٹی داڑھی اتر رہی ہے, اس سے میں نے پوچھا تھا تیرے پاس بھی کچھ ہے تو وہ کہتا ہے 40 دینار ہے. لگتا تو نہیں کہ اس کے پاس 40 دینار ہو, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مذاق کیا. ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کون ہے وہ لڑکا جس کو اتنی جرأت ہے کہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ پکڑ کے لاؤ اس کو میرے پاس. وہ ڈاکو گیا اور حضرت غوث اعظم کو لے گیا. سیدنا غوث اعظم جب ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے ہوئے تو سردار بیٹھا ہوا تھا اور سارے ڈاکو دائیں بائیں کھڑے تھے. ان کے پاس تلواریں تھیں, برچیاں تھیں, تیر و کمان تھے. جب غوث اعظم ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا, ایسی پیاری صورت تھی اور ایسی معصومانہ تصویر تھی کہ نور برس رہا تھا. بڑی نورانی اور روحانی شکل تھی اور بڑا معصومانہ چہرہ تھا. قدرت نے ایسا حسن و جمال دیا تھا جو بھی دیکھتا تھا دیکھے بغیر متاثر نہیں ہوتا. ڈاکوؤں کے سردار نے جب دیکھا نا تو شکل دیکھ کر ہی بڑا متاثر ہوا, لیکن اپنا روب قائم رکھتے ہوئے اس نے ذرا زوردار آواز میں کہا اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے بڑے آرام سے فرمایا ہاں 40 دینار ہے. وہ پھر ڈاکو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ پھر کہتا ہے 40 دینار. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہاں ہے؟ فرمایا یہ میری قمیض کے اندر میری والدہ نے سی دیے تھے, 20 ادھر ہے اور 20 ادھر. وہ حیران کہ دوسروں کو ہم لوٹتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے خدا کے لیے چھوڑ دو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, پھر بھی کچھ نکل آتا تھا. یہ عجیب لڑکا کہ ہمیں کبھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بغلوں کے اندر بھی کوئی دینار سیے ہوئے ہوں گے, اور یہ خود بخود ہی صاف طور پر بتا رہا. ڈاکوؤں کے سردار نے اس ڈاکو کو حکم دیا کہ وہ نکالو. باپ کی قبر پر گیا, رونی سی شکل بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہے یا اللہ میرے باپ نے مجھے BA کروایا, MA کروایا. اور بیٹھے بیٹھے کہے یا اللہ میرے باپ نے مجھے BA کروایا, MA کروایا, گریجویٹ بنایا, ولایت بھیجا, بڑی تعلیم دلوائی, تو میں نے اپنی تعلیم میں سے میٹرک کا ثواب اپنے باپ کو بخشا. یا بڑا ہی سخی ہو جائے تو کہے میں نے BA کا ثواب اپنے باپ کو بخشا, تو باپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میاں باپ کو تو اس صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ کوئی قرآن کی سورت پڑھے یا کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے یا درود شریف کی تسبیح پڑھے یا قرآن شریف پڑھے اور پڑھ کر باپ کو ثواب پہنچائے تو باپ کی روح بھی خوش ہو جائے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا ادھر بھی توجہ کرو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں اور قرآن پڑھ کر تمہاری روح کو ثواب پہنچاتے رہیں. وہی ثواب پہنچائے گا بیٹا جو نمازی ہوگا, وہی آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا جو نمازی ہوگا جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی. وہ تمہارے ساتھ کیا بھلائی اور نیکی کرے گا؟ جو اپنی ذات کا خیال نہیں کرتا وہ کسی اور کا خیال کیا کرے گا؟ بہر صورت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا. ابھی دین کا علم حاصل کر رہے تھے اور عمر شریف تقریباً 14 سال کے قریب تھی کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. باپ فوت ہو گئے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہتے تھے اور دین کا علم
حاصل کرتے ہیں۔ لو ذرا غور کے ساتھ میری بات کو سنو۔ آپ کی عمر شریف کوئی تقریباً 16 سال کے قریب تھی کہ قصبہ جیلان میں یہ اعلان ہوا کہ جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں، فلاں تاریخ کو قافلہ حج کے لیے روانہ ہوگا۔ اس زمانے میں نہ پاسپورٹ ہوتے تھے، نہ ویزے ہوتے تھے، نہ درخواستیں دینی پڑتی تھی، نہ قرآن دادیاں ہوتی تھی۔ لوگ حج کے لیے آتے تھے آزادی کے ساتھ، کسی شہر سے 100 آدمی، کسی شہر سے 50 آدمی، چھوٹے چھوٹے دیہات سے 1-1 2-2 آدمی آتے تھے اور ایک شہر میں جمع ہو جاتے تھے۔ اور جب 200-400 آدمی جمع ہو جاتے تو 200-400 آدمی کا قافلہ روانہ ہو جاتا۔ لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کی سواریاں نہیں تھی، اور اونٹ گھوڑے لوگ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ راستے میں ان کو چارہ کہاں سے دیں گے۔ بعض لوگ لے بھی لیتے تھے جن کو یہ سہولتیں میسر ہوتی تھی۔ تو حج بھی اسی زمانے کا حج تھا، کیونکہ لوگ بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے جاتے تھے۔ بعضوں کو سال لگ جاتا تھا، بعضوں کو 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ وہ اپنی جائیداد تقسیم کر کے، اولاد کو نصیحتیں وصیتیں کر کے، بخشن بخشا کروا کے، سب کو خدا حافظ کہہ کے پھر جاتے تھے۔ اور آج کل تو یہ حال ہے کہ آدمی دکان کھولتا ہے نا صبح، تو پڑوسی کو کہتا ہے ذرا خیال کرنا میں عمرہ کر کے آ جاتا ہوں۔ صبح آدمی یہاں سے ہوائی جہاز پر سوار ہو تو مکے شریف سے عمرہ کر کے شام کی فلائٹ پر واپس آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں اور اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اسی واسطے قدر بھی نہیں رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قصبہ جیلان میں اعلان ہوا کہ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں، فلاں تاریخ کو قافلہ جائے گا۔ ملک عراق میں ایک قصبہ تھا جس کو عجم والے، عراق والے کہتے تھے گیلان، اور عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو عرب والے گاف کو جیم سے بدل کر پڑھتے تھے جیلان، اس لیے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے اور جیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ قصبہ جیلان میں اعلان ہو گیا کہ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں، قافلہ فلاں تاریخ کو جائے گا۔ غوث اعظم چونکہ قرآن کے حافظ تھے، دینی کتابیں پڑھتے تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، سادات خاندان سے تعلق تھا، بڑے پاکیزہ ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی تھی، اپنی والدہ ماجدہ سے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے تذکرے سنتے رہتے تھے، تو پھر حج و زیارت کا ہی شوق ہونا تھا نا۔ جیسی تعلیم و تربیت ہوتی ہے ویسا ہی شوق ہوتا ہے۔ جو بچے انگریزی ماحول میں پلتے ہیں ان کو مکے مدینے جانے کا شوق نہیں ہوتا، ان کو انگلینڈ اور امریکہ جانے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن جو بچے دینی ماحول میں پلتے ہیں ان کو مکے اور مدینے جانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اماں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، قافلہ حج کے لیے فلاں تاریخ کو جائے گا، تو اماں مجھے اجازت دو کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں۔ تو اماں جان نے کہا، بیٹا ابھی تمہارے پڑھنے کا وقت ہے، خوب محنت کرو، دل لگا کے پڑھو، اپنی تعلیم کو مکمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج اور زیارت کا شرف بھی بخشے گا۔ ابھی تمہیں حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ ماں نے اجازت نہ دی اور حضرت تیار نہ ہوئے۔ قافلہ تاریخ مقررہ پر روانہ ہو گیا۔ علماء کرام، طلباء اور شہر کے نیک لوگ حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے شہر کے باہر گئے۔ سب نے پیغامات دیے، کسی نے کہا حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا،
کسی نے حاجیوں سے کہا کہ خانے کعبے میں ہمارے لیے دعائیں کرنا، کسی نے کچھ قافلے کو رخصت کر کے واپس آ گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی جب واپس آیا تو میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اس خیال سے کہ دیکھوں قافلہ کتنی دور چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پر چڑھ کے جاتے ہوئے قافلے کو دے رہا تھا، قافلہ کوئی میل کے فاصلے پر جا رہا، غبار اڑتا ہوا نظر آتا تھا اور لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیالات موجوں کی طرح آ رہے تھے کہ اے کاش مجھے بھی اجازت مل جاتی تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جاتا۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو بیت اللہ شریف کو دیکھیں گے، اس کا طواف کریں گے، صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے، یہ حضور کے روضہ انور پر جائیں گے اور چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کے ہدیے پیش کریں گے۔ قدم قدم پر ان کو ہزاروں نیکیاں ملیں گی اور ہزاروں گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اے کاش مجھے اجازت مل جاتی۔ تو فرماتے ہیں میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا ٹکٹکی باندھ کر جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ قافلہ کافی دور چلا گیا، میری نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ جب قافلہ میری نظروں سے اوجھل ہوا مجھے نظر نہیں آنے لگا تو میں نے وہاں کھڑے کھڑے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ جب میں نے آہ بھری تو اس آہ کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غوث اعظم فرماتے میں نے اپنے آنسو پوچھے اور آنسو پوچھ کر اب جو دیکھا تو قسم خدا کی میری آنکھوں کے سامنے نہ وہ راستے تھے، نہ وہ اوجھل ہوتا ہوا قافلہ تھا، بلکہ بیت اللہ شریف تھا اور لوگ طواف کر رہے۔ میں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کہ کوئی شخص مکہ شریف کے کسی مکان کی چھت پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو۔ بالکل حرم شریف کعبہ شریف میری آنکھوں کے سامنے تھا اور لوگ طواف کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے اور دکھا دیا کہ اے میرے پیارے، اگر تم میرے گھر کو دیکھنے کا مشتاق ہے تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تجھے یہی سے اپنے گھر کا نظارہ کروا دوں۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میری آنکھوں کے سامنے تھا اور وہاں لاکھوں لوگوں کا ہجوم تھا، خیمے لگے ہوئے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ آغاز تھا، جبکہ ابتدا تھی، اور جب آپ غوثیت اور محبوبیت کے مقام پر فائز ہوئے تو پھر آپ کا کیا درجہ مرتبہ تھا، ذرا توجہ سے سنو۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ان الکعبۃ یطوف حول خیامی، کعبہ میرے حجرے کا اور میرے خیمہ کا آ کر طواف کرتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کعبہ اس حجرے کا آ کر طواف کرتا ہے جس حجرے میں میں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ایک شعر میں پیش کیا، فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، جہان کے دوسرے قطب کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ دیکھو یہ بات جو میں نے کی ہے نا، یہ بات بڑی قوت والی ہے، بڑی طاقت والی ہے، بڑی بھاری بات ہے جس کو کوئی کمزور نہیں اٹھا سکتا۔
کوئی کمزور اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ایسی مقوی غذا ہے کہ بیمار دل والا آدمی اس کو ہضم نہیں کر سکتا. طرح طرح کے لوگ اعتراضات کریں گے. کیسے؟ جب بعض لوگ سنیں گے کہیں گے توبہ 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 استغفر اللہ. دیکھو کتنا حد سے بڑھا دیا کہ کبھی کعبہ بھی کسی کا طواف کرنے آتا ہے. لوگ مکے شریف جاتے ہیں، نبی کریم مدینے شریف سے چل کر مکے آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اور کعبہ غوث اعظم کا طواف کرنے آئے تو یہ کتنا غلو ہے، کتنی زیادتی ہے. توبہ توبہ، یہ بات تو کبھی ماننے کے قابل ہے ہی نہیں. اور سیدھے سادے بولے والے لوگ بھی اس قسم کی بات سن کر حیران ضرور ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی خدا نخواستہ اوپر سے ایسا آدمی مل جائے تو پھر تو بالکل ہی پکے ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ عقیدہ جو ہے وہ بزرگوں سے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے. پہلے یہ بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھو تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کسی بزرگ کا قول نہیں، یہ کسی صوفی کا قول نہیں، یہ کسی صحابی کا قول نہیں، یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. اور حدیث شریف کہاں ہے؟ ترمذی شریف کے اندر. ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث پیش کرنے سے پہلے میں ایک اور بھی بات کروں کہ کل رات مجھے ایک دوست نے رکا لکھ کے دیا. وہ دوست اپنے ہی عقیدے کا ہے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جو شہادت کا بیان کرتے ہیں نا تو مخالف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری صاحب بخاری شریف کا حوالہ نہیں دیتے، تاریخ کی بات بتاتے لوگوں نے. میں عرض کروں کہ بخاری شریف کے اندر سارے تاریخی واقعات تھوڑے. بخاری شریف کے اندر تو احکام ہیں نماز پڑھنے کے، روزے رکھنے کے، حج کرنے کے، زکات دینے کے، فرائض واجبات سنن وغیرہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا بیان ہے. تاریخی واقعات تو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے. تو مثلا جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی؟ تو بخاری شریف کے اندر ساری جنگوں کی تفصیل نہیں ہے، بہت سی باتوں کی تفصیل نہیں ہے، بہت سے واقعات ہوئے. تو تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں ملے گی. جو واقعات تاریخی ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھے جائیں گے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوکاروی صاحب حوالے نہیں دیتے، اسی واسطے تو اوکاروی نے کتاب لکھ دی شام کربلا، جس میں شہادت کا تفصیل سے تذکرہ لکھا اور ساتھ باقاعدہ کتابوں کے حوالے بھی دیے. تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ مخالف یہ کہتے ہیں، مخالفوں نے تو ماننا ہی نہیں، چاہے قرآن پڑھو تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، حدیث پڑھو تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں. مخالف کی کیا بات کرتے ہو؟ تم اپنی بات کرو. اگر ہماری باتیں غلط ہوں، بے جا ہوں، بے اصل ہوں، تو 27 سال ہو گئے ہمیں کراچی میں رہتے ہوئے، گلی گلی کوچے کوچے بیان کرتے ہوئے. چاہیے تھا نا کہ کسی کو جرأت ہوتی جو یہ کہتا کہ اوکاروی نے فلاں بات غلط کی ہے. لیکن آج تک کسی کو جرأت ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی کتاب چھاپی ہے کہ اوکاروی نے جو فلاں حوالہ دیا ہے وہ غلط ہے؟ ہاں الحمدللہ میں نے کتابیں لکھی اور ثابت کیا ہے کہ فلاں بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ غلط ہے، فلاں بات جو لکھی ہے وہ غلط ہے، اور آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. تو اپنے سنیوں کو چاہیے کہ اگر وہ مجھے دین کا خادم سمجھتے ہیں اور ان کو مجھ پر اعتماد ہے تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے
کہ میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی خبر ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ اگر میں غلط واقعات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کروں گا تو مجھے اپنی عاقبت کا خیال نہیں ہے۔ تو اس واسطے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ میرے متعلق نیک گمان رکھیں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط باتیں بیان کرنے کی توفیق نہ دے۔ تو مخالفوں کو چھوڑو، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھو تب بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی تعبیر کر دینی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے۔ ان کی کیا بات کہتے ہو آپ؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ دیکھو میں واز کرتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، بزرگان دین کے ارشادات پیش کرتا ہوں، لیکن مخالف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بکواس کرتا ہے۔ ان کی کیا بات ہے؟ وہ تو میرے قرآن پڑھنے کو، حدیث پڑھنے کو، بزرگان دین کے حالات اور واقعات بیان کرنے کو بھی بکواس کہتے ہیں۔ ان کی کیا بات کرتے ہو؟ تو مخالفین کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علماء پر اور اپنے خادموں پر یقین اور اعتماد رکھیں کہ ہمارا عالم جو بیان کرتا ہے اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے بیان کرتا ہے اور حق بیان کرتا ہے۔ خیر یہ ضمناً بات آ گئی، کل کسی نے رکا دیا تھا، وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ غور سے سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانے کعبے کے پاس گئے، خانے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کہ اے کعبے تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا پیارا ہے، تیرا منظر کتنا حسین ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کس قدر خوشگوار ہیں۔ اے کعبے اللہ کے نزدیک تیری بڑی عزت و حرمت ہے، مگر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے کعبے مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بولو یہ کس نے فرمایا؟ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترمذی شریف جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد مومن کی عزت و حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پہلی بات بنیادی ذہن میں رکھو۔ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، اگر سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ اسی واسطے صوفیاء کرام فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یہ دل جو ہے نا بندے کا دل، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان۔ اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا شعر فرمایا، توجہ سے سنو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن حج ہو تو حج اکبر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں حج اکبر کیا ہے۔ دل بدستہ پر کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اب یہ فرمان کسی عام آدمی کا نہیں ہے، اس عالم دین، اس بزرگ کا یہ ارشاد ہے جو معرفت کا شہنشاہ ہے، جو ولیوں کا ولی ہے، جس کی کتاب مثنوی شریف علم و عرفان سے بھری ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کو ٹھیک کر لو تو یہ سب سے بڑا حج ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ ہزاروں کعبوں سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے بہتر ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ یہ بندے کا دل جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اب ذرا غور کے ساتھ سن لو، اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ تو جس بندے کے دل میں اللہ جلوہ گر ہو جائے تو اگر کعبہ اس کا طواف کرے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ارے میاں یوں کہو کہ کعبہ پھر اس بندے کا طواف اس لیے کرتا ہے کہ اس بندے کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اس بندے کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو اب تو بات سمجھنی آسان ہو گئی کہ کعبہ بندے کا طواف نہیں کرتا بلکہ اللہ کا طواف کرتا ہے جو اس بندے کے دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، میں کہتا ہوں آپ نے بارہا سنا ہوگا، تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے اور مولانا روم نے مثنوی شریف میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ گئے حج کے لیے، تو جب خانے کعبے کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ کعبہ صورتاً تو موجود ہے حقیقتاً موجود نہیں۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ کعبہ کدھر گیا؟ صورت کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ مفقود ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم ہماری ایک بندی ہے جس کا نام ہے رابعہ بصریہ، وہ حج کے لیے آ رہی ہے، کعبہ اس کا طواف کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کعبہ اس کا استقبال کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی ہیں کہ کعبہ ان کے استقبال کے واسطے آتا ہے، کعبہ ان کا طواف کرنے کے واسطے آتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب تک اس کا جواب نہیں دوں گا تو تسلی نہیں ہوگی اور بہت سے لوگوں کو بہکانے کا موقع مل جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے چل کر آئے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، آپ نے مدینے سے تشریف لا کر کعبے کا طواف کیا، تو سید الانبیاء حبیب کبریاء جو باعث ایجاد دو عالم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو مدینے سے چل کر آئے حج کرنے کے لیے اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اور کعبہ غوث اعظم کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غوث اعظم سید الانبیاء سے بھی بڑھ گئے۔ تو اس کے متعلق میں آج کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے تو وہ غلط خیال کرتا ہے، اس نے اصل حقیقت کو سمجھا نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کرنے آئے بلا شک و شبہ، یہ درست ہے، لیکن آپ ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے۔ تفسیر خازن یہ عربی کی بڑی معتبر اور مستند تفسیر ہے، پہلے یہ دینی مدرسوں میں بطور سبق پڑھائی جاتی ہے، عربی زبان میں بڑی معتبر اور بڑی مستند تفسیر ہے علماء کے نزدیک، اس کا نام کیا ہے؟ تفسیر خازن۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے واقعہ پڑھا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خانے کعبے کے پاس سے گزرے۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور تخت کو ہوا نے اٹھایا ہوا تھا، آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا اور آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر باہر مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا
تو آپ کو بتوں سے نفرت ہوئی، بتوں کی وجہ سے آپ نیچے نہیں اترے اور کعبے کا طواف نہیں کیا۔ جب کعبے کا طواف نہیں کیا تو گزر گئے، کعبہ رونے لگ گیا، کعبہ رونے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے جاننے کے باوجود جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ کعبے سے پوچھو کہ اے کعبے تو کیوں روتا ہے؟ جبریل امین آئے، جبریل امین نے آ کر پوچھا کہ اے کعبے تو کیوں روتا ہے؟ کعبے نے کہا اے جبریل میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، انہوں نے میرا طواف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا میرے پاس سے بغیر طواف کے گزر جانا ایسا ہے جیسے کوئی دوست اپنے دوست کے پاس سے گزر جائے اور اس کو سلام نہ کرے۔ تو اگر کوئی دوست اپنے دوست کے پاس سے گزرے اور اس کو سلام نہ کرے تو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یہ میرا دوست ہے اور میرے پاس سے گزر گیا اور مجھے ملا نہیں اور مجھ کو سلام نہیں کیا؟ تو کعبے نے کہا اے جبریل میں ہوں کعبۃ اللہ اور سلیمان ہے نبی اللہ، تو وہ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے میرا طواف نہیں کیا، یعنی مجھ سے ملے نہیں، مجھے سلام نہیں کیا، تو اس واسطے مجھے دکھ ہوا ہے اور میں رو رہا ہوں۔ جب جبریل نے آ کر یہ کیفیت بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے کعبے سے کہو کہ روئے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کعبے تو رو نہیں، اگر سلیمان علیہ السلام نے تیرا طواف نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ان قریب میں اپنے حبیب نبی آخر الزمان کو بھیجوں گا اور وہ تیرا طواف کریں گے اور تجھے بتوں سے پاک کر دیں گے، اور ایسا پاک کریں گے کہ پھر قیامت تک کوئی تیرے پاس بت لانے کی جرت نہیں کرے گا، اور تیرا اتنا طواف ہوگا، اتنا طواف ہوگا کہ دن رات میرے حبیب کے امتی تیرا طواف کریں گے، 24 گھنٹے تیرا طواف ہوتا رہے گا، تیری ساری حسرت نکل جائے گی، تو رو نہیں، ان قریب میرا حبیب جب آئے گا تجھے بتوں سے بھی پاک کر دے گا اور تجھے تیرا طواف کر کے تیری عزت کو 4 چاند لگا دے گا اور پھر قیامت تک تیرا طواف ہوتا رہے گا۔